أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام انمیوٹ علیکم کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، فرسٹ آف آل تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں. الحمدللہ آئی سا یور ویڈیو آن نیچے اینڈ اقبال، جو خودی کا جو کانسیپٹ کو آپ نے کمپیئر کیا نیچے کے کانسیپٹ کے ساتھ. تو سر میرا اس پہ ایک سوال تھا، اس کو صوفیزم کے ساتھ میں تھوڑا ذرا کنیکٹ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں تصوف کو کہ کچھ پارٹس کو انہوں نے مطلب اپریشیٹ کیا اور کچھ ایلیمنٹس کو انہوں نے سموٹ کرٹیسائز کیا کہ آپ تصوف سے اسیٹسزم یا اس پہ نہیں جا سکتے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل مناسٹک بنا دیں کہ اللہ گوجے گاروں میں جا کے بیٹھ جائیں. تو لیکن سر جو صوفیزم میں جو کانسیپٹ ہے فنا اور بقا کا، کہ اپنی میں مارنا، اپنی نفس کو تھوڑا ذرا ان چیک لے کر آنا تاکہ انسان خدا کی قربت حاصل کر سکے، اس پہ پھر اس کو ہم کیسے ریکنسائل کرتے ہیں سر کہ that you have that and you also have the best version of yourself. دنیا سے بہتر کون سی جگہ ہے اپنی انا کو مارنے کی؟ تو جتنا صوفیزم اس دنیا میں رہ کے پریکٹس ہو سکتا ہے وہ جنگل میں نہیں ہو سکتا. یہ صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے. خالی علامہ اقبال نے نہیں کہا، بائی دی وے یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کہا ہے کہ کبر کا سب سے بڑا علاج ایک انسان کی دوسرے انسان کے اوپر جو ہے نا وہ بڑائی ہے. مطلب جیسے ہمارا کوئی باس ہے کمپنی میں اور ہم کام کرتے ہیں اور وہ جو بھی حکم دیتا ہے ہمیں بجا لانا پڑتا ہے کمپنی میں، کسی بھی کمپنی میں. تو یہ صوفیاء نے یہ بھی کہا کہ اس سے بڑی کیا لاٹھی ہے جو تمہیں دنیا میں ہی پڑ رہی ہے کہ تمہیں انسانوں کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے، مگر چونکہ اس کو حلال کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نفس کی سب سے بڑی ٹریننگ ہے وہ. سو صوفیزم کا جو نس ہے وہ دنیا میں زیادہ اچھی پریکٹس کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ جنگلوں میں جایا جائے. بہرحال صوفیزم کے اوپر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ پھر وہ امپلیسٹ اپروول ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ ویسے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کوئی پاکستانی انڈینز کے لیے شوگر حرام ہوتی ہے، شوگر اٹ سیلف حرام نہیں ہوتی. تو ہماری جو باقی کلچرل پرائمنگ ہے نا، ہماری جو سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے سب کانٹیننٹ کا، ان کے اوپر تو اسلام کی بھی کافی چیزیں اپلائی نہیں ہوتی، تو یہ تصوف کیا اپلائی کرے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں تصوف اور شریعت شاید الگ چیزیں ہیں، تو ان کو انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ. شریعت اور تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے. باقی ہر ایک کی اپنی پرسنل وہ ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے اتنا اللہ سے قرب اس کا بڑھتا جاتا ہے. تو وہ میں آپ سے بھی اس کے اوپر کمنٹس مانگوں گا، آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے، میں ان کے نام بھول گیا ہوں، آئی ہیو بیڈ میموری، لیکن دیٹ بک اینڈ دیٹ چیپٹر آن تصوف از ورتھ ریڈنگ اینڈ آئی if you have read, kindly comment on that as well. Thank you. لیکن وہ خالی ان کی رائے نہیں ہے. پاکستان میں بیشتر علماء جو ہیں جو دیوبند کے ہیں یا ایون کچھ سلفی علماء بھی ہیں، کچھ آف کورس، اور بریلی علماء بھی، تصوف کا شریعت کے ساتھ تعلق ضرور ہے. میری اپنی رائے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سمجھ لیں کہ تصوف کے لبادے میں شریعت جو ہے وہ پوری کی پوری پریکٹس کی جا سکتی ہے، مگر شریعت کے لبادے میں تصوف پورا نہیں پریکٹس کیا جا سکتا. بس یہ میری رائے یہ ہے. تو یہ اٹس ناٹ ون اینڈ دا سیم، اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فینو ٹائپ. جینو ٹائپ تو ظاہر ہے ایک ہی ہے، وہ تو چاہے چائنیز بھی تصوف کریں گے تو فینو ٹائپ ایک ہو جائے گی. تو جینو ٹائپ تو میں کریکٹ کر دوں، میں کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو منکس ہیں نا، منکس 99% وہی چیزیں پریکٹس کرتے ہیں جو مسلمان صوفیہ کرتے ہیں. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے. ایک اور سویلائزیشن بھی ہے جو بالکل اسی طریقے سے ذکر اذکار کرتی ہے. آف کورس وہ نبی علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ پرانا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. بہرحال چائنیز کا ریکارڈ تو کافی ریسنٹ ہے. well not too recent but yes we have ample material from the Chinese as well. جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے یہ شائبہ ہوا کہ یہ ٹیکنیک جو ہے نا، یہ ٹیکنیک
اس ٹیکنیک میں شریعت کی ضرورت نہیں رہی. لوگوں نے اور بھی بڑے کام کر لیے بغیر شریعت محمدی کے. بہرحال وہ یو ہیو ٹو ریڈ دیٹ. دیٹس وائی میں نے زیادہ تر علماء کی جو تصوف کے اوپر بحث دیکھی ہے اس میں انہوں نے غیر اسلامی سویلائزیشنز کے بارے میں بات کی نہیں کہ وہ بھی ذکر اذکار کے تھرو بڑے کام کرتے ہیں. اس کو ذکر اذکار کا لفظ تو نہیں وہ بولتے, نہ ہی مجھے بولنا چاہیے, مگر ٹیکنیک وہی ہے ان کی. So that's why I know کہ تصوف, I mean I'm a believer. I think تصوف is not an ordinary lifestyle. Not many people can even think about it, let alone practice it. However, if it is practiced by a Muslim, obviously he has to fulfill the Sharia and then add on to a lot of levels of taqwa کا کوئی اور ہی معیار ہے اگر ایک مسلمان شریعت پر پابند ہوتے ہوئے تصوف کی پریکٹس کرتا ہے تو. مگر شریعت اور تصوف ایک چیز ہے تو نہیں, یہ تو ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر مسلموں نے بھی ایک خاص طریقے سے یہ تمام تر معاملات کر کے دکھائے ہیں. میں آپ کو ایک سی بات بتا دوں کان کھڑے کرنے کے لیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب منگولوں نے, تاتاریوں نے ایکچولی جب بصرہ پہ حملہ کیا تو یہ واحد واقعہ تھا کہ جس میں ایک قوم نے دوسری قوم پہ حملہ کیا اور ان کی سب سے قیمتی چیز اٹھا کے پانی میں پھینک دی. یہ آج تک ایسے ہوا نہیں, نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. تو اس کے بارے میں کچھ ایسے اسکالر نے لکھا ہے, مسلمان اسکالر نہیں ہوں, کہ یہ تاتاری اصل میں نا ان جگہوں پہ پہنچ چکے تھے تو اوپر جا کے انہوں نے دیکھا, یا جہاں پہ بھی جاتے ہیں اوپر نیچے جہاں پہ بھی, یہاں پہ تو مسلمان پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس علم کو جا کے پھر پانی میں ایک فرات کے اندر بہایا کہ یہ دوبارہ نہ یہ دوبارہ ادھر جا سکے جدھر ہم بھی پائے. ہم نے بھی ان کو جا کے دیکھا, ہم نے اپنی محنت کر کے دیکھا تو دیکھا وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے. بیسیکلی ان کی اس شخص کا مطلب بھی تصوف ہی تھا کہ یہ بھی آسمانوں میں اڑتے تھے, انہوں نے بھی جا کے ادھر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پہ عربی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر نیچے آ کے انہوں نے حملہ کیا اور ان کی وہ تمام تر کتابیں پانی میں پھینک دی, جو کہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک قوم نے دوسری قوم کو فتح کیا اور اس کا علم لینے کی بجائے ضائع کر دیا. تو that's a very interesting literature that I came across 20 years ago actually. تو تب سے میں اس بارے میں کافی مطلب I have a lot more angles to it than the regular people who write about this, کیونکہ میں کراس سیولائزیشن دیکھ رہا تھا. یہ معاملہ کھڑکی کے اس طرف بھی ہیں کچھ جو ٹیکنیکلی صوفیاء ہی کہلائیں گے, ہاؤ ایور وہ اولیاء نہیں کہلائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ماننے والے نہیں. السلام علیکم. سعید بھائی کیسے ہیں؟ Thank you, sir. I always admire your broadened view about and actually the open mindset that you have, and just try to convince other people. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا تصوف والے کانسیپٹ پہ. I think this is something that worth having an entire program about it. But میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں آپ کی بات 100% اگری کرتا ہوں کہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کسی ایک سیکٹ کی میراث نہیں ہے. پاکستان میں اسپیشلی میں بات کروں, ہم نے اصل میں اس کو ہمارے دونوں اینڈ سے جو فالو کرتے ہیں, کہنے کو فالو کرتے ہیں, ان کی غلط ایکشنز, اور جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے, جن کو سمجھنے یا پڑھنے کی ضرورت ہے, وہ چیزیں دیکھ کر جو سیکٹ اس کو فالو کرتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. سو ایک شریعت اور آپ تصوف والی بات آپ نے کی, بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں. اٹس ناٹ دا ون تھنگ. وہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ شریعت میں رہتے ہوئے تصوف نہیں ہو سکتا, لیکن تصوف میں رہتے ہوئے شریعت پوری ہو سکتی ہے. بٹ the basic thing that we all need to understand, یہ میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, اگین آپ you are far more knowledgeable than me, humble سا ایک پوائنٹ ہے کہ تصوف وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے جس کے لیے شریعت کا اسٹیپ پورا کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے یہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے, دونوں اینڈ سے بات کر رہا ہوں,
مطلب میں خود بھی اس فقہ سے تعلق رکھتا ہوں جس میں تصوف کا کانسیپٹ ہے، بٹ میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو میں اگر ایک لفظ یوز کروں خرافات would not be a wrong word. سو وہ شریعت کا فالو پراپر پورا کرنا ضروری ہے نیکسٹ اسٹیپ میں جانے کے لیے. یہ تو کوئی ایگزامپل میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ میں دوں کہ یار فار ایگزامپل میں نے گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں کی اور میں گاڑی کو سوچ رہا ہوں کہ یار یہ چلنا شروع کر دیں. آئی مین ہاؤ اٹ از پاسبل. سو بس یہ ایک پوائنٹ تھا. بٹ آئی تھنک وکاس اینڈ آپ آئی تھنک مائی سجیشن وڈ بی کہ ہم اس پہ کمپلیٹ ڈیٹیل پروگرام کریں. تھینک یو. اسماعیل میں نے اصل میں نا شروع میں ایک کوشش کی تھی اور پھر خود ہی روک دیا ہم نے دانستہ طور پر. ہم نے پھر اس کوشش کو مطلب کرب کیا ہم نے کہ وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز وہ پھر ہوتا ہی ہے کہ وہ پروف آف کانسیپٹ کے طور پہ لے لیا جاتا ہے rather than a research material اس کو as an implicit consent کے طور پہ نہ لیا جائے. That's why we kind of abstain from opening. کیونکہ میرا تو شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے دیتا ہوں کہ ان کے پاس جب اسلام کی میس کنورژن شروع ہو گئی تھی تو دور دور سے لوگ آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کا بھی وصال ہوا تھا. تو ایک دفعہ ایک بندے نے آگے کہا کہ امیر المومنین وہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کی میرے تک پہنچی ہیں, میں یہ 3-4 چیزیں پوری کر لوں تو میرے لیے کافی ہے. اس نے بس موٹا موٹا بتایا نماز حج کا اور مطلب بیسکس بھی پورے نہیں تھے اس کے. تو ابو بکر صدیق نے کہا ہاں یہ کافی ہے. ساتھ عمر بن خطاب کھڑے تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا کیا اس کو تو پورا اسلام میں نہیں ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے نا اس کو ادھر ہی رکھو. یہ 5 کرے گا تو 2 سے بھی جائے گا, ایٹ لیسٹ 2 تو مان رہا ہے. تو میں جب یہ اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں نا پرانے پچھلے 200-300 سال پرانے حالات انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے میں سے کوئی گیا تھا جو اسلام بھی صحابہ نے نا. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. ابو عبیدہ بن جراح نے جب ہمارے پرداداؤں کو دیکھا, میں صحیح اصلی واقعہ سنا رہا ہوں, صحابی نے ہمارے جب آباء و اجداد کو دیکھا تھا نا تو خط لکھا تھا وہ خطاب کو, ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ آگے خط لکھا تھا کہ یا امیر المومنین ادھر, اور انہوں نے 9-10 نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. شبلی نعمانی نے خط رقم کیا ہوا ہے الفاروق میں, وہ پڑھیے. انہوں نے کہا کہ ادھر اتنے برے حالات ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں کہ انسان اتنے نیچے بھی گر سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ نشانیاں لکھی ہیں, اور خدا کی قسم آپ ایک دفعہ وہ نشانیاں پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ابھی کے دور کی نشانیاں ابھی کوئی پرسوں دیکھ کے گئے ابو عبیدہ بن جراح. ایک چیز نہیں بدلی ہم نے 14 سالوں میں. تو آگے سے عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا ابو عبیدہ کو کہ لکیر کھینچ اور واپس آ, میرے آیا بگر ہیڈ ایکس ٹو وری اباؤٹ. یہ ان گٹر سے نہیں ابھی نہیں نکال سکتا, اور بڑے مسائل چل رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ دونوں واقعات کی بنا پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم اسلام ہی نہیں پورا پکڑ سکے تو تصوف تو بہت آگے کی ڈگری. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شریعت کے بعد کا اسٹیپ ہے, وہ شریعت کے پیرل جیسے پہلے کا نہیں ہے. تو اس لیے I don't really talk about it that much. But the best possible read is directly by the man himself, امام غزالی, جس نے ان کی پڑھ لی ہیں دونوں کتابیں اس کے اوپر. کو کانسیپچولی اس کو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. میرا کوشچن یہ ہے کہ تصوف کا جو کانسیپٹ ہے اگر اس کو نام دوسرا دیا جائے, احسان کا جو درجہ ہے اسلام میں, کیا اس پہ وہ ایکچولی اسی کی بات نہیں کی جاتی کہ کوئی بھی عمل احسان کے درجے میں کرنا, بالکل بھی جتنا نہیں, ریکوائرڈ نہیں بہتر کرنا. احسان وہ فریضہ ہے, یاد رکھیے گا, فریضہ ہے احسان. تصوف میں بیسکس ہیں, تصوف کے لیولز ہیں. تصوف سٹارٹ ہوتا ہے مطلب فریضہ انسانی ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا نا تو اس کے بعد صوفیاء جو ہے نا وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے شریعت کی کا ٹوٹل پورا ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد تصوف شروع ہوتا ہے کہ اب یہ پہلا سٹیپ جو ہے نا اس کے بعد لیا جائے گا.
احسان تو مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ عام بندے کا بھی کام ہے احسان کرنا. مطلب ہمارا اور میرا بھی کام ہے کہ میں احسان کروں. تصوف تو شروع بھی نہیں ہوا ابھی. تو یہ سوال اچھا کیا آپ نے پوچھ کیا. So it is beyond this, and it is so far beyond this کہ مطلب میں آپ کو وہی بات ہے, لمبا ہو جائے گا سیشن اور بات تصوف پہ ہی چل پڑی ہے. مگر سوال آپ کا اچھا. احسان جو ہے نا وہ پری بیسکس ہیں تصوف کی, پری بیسکس, ناٹ ایون بیسکس. اتنی سی بات بتا دوں, تصوف میں احسان ہے ہی نہیں نا, کیونکہ وہ سب فرائض ہی ہیں. وہ کرنا ضروری ہے. جس کے اوپر تصوف کھڑا ہے وہ سارے کام ان کے لیے کرنے ضروری ہیں. احسان کا جو فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ضروری نہیں تھا مگر پھر بھی کر دیا. ٹھیک ہے. شریعت میں احسان کا اور مطلب ہے, تصوف میں ہے نا وہ اور رموز ہیں اس کے. بہرحال I hope I got the احسان concept here through a lens of تصوف. ایک ہے عدل کی لکیر, جس کے اوپر ہم نے ساری عمر گزارنی ہے. یہ گزار لی پوری کی پوری طریقے سے تو کام ہو گیا ہمارا. عدل کی لکیر یہ لائف ہے ہماری. اگر اس لکیر سے نیچے آئے تو نیچے ایک اور لکیر آ جائے گی, وہ ظلم کی لکیر ہوگی. جیسے اس عدل کی لکیر سے نیچے آئیں گے, پورا نہیں کیا تو ظلم کیا ہم نے, اس پہ عدل نہیں کیا تو ظلم کیا, چاہے اپنے آپ پہ, اپنے جسم پہ, اپنی روح پہ, اپنے گھر والوں پہ, کرتے کرتے. جتنے بھی آپ کے رائی ہیں دائرہ اختیار میں جتنے بھی لوگ, تو وہ سارے کے سارے اس عدل کے محتاج ہیں. تو اسی کا سوال ہوگا ہم سے, تو یہ عدل کی لکیر ہے, اس کے نیچے ظلم ہے. اگر عدل سے بھی اوپر کا لیول لانا ہے آپ نے تو پھر وہ احسان ہے. اب تصوف یہاں پہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تک. میں یہ بتا رہا ہوں, تصوف تو بہت اوپر جا کے شروع ہوتا ہے. محسنین اکٹھے ہوتے ہیں نا تو صوفیاء نہیں ہو جاتے. میں اتنی سی بات بتا رہا ہوں, محسنین کے اکٹھے ہونا ایک عام سی بات ہے. اس کے بعد کیا کام کیا, کتنا کیا, اور کہاں پہ جا کیا, یہ تصوف سے سٹارٹ ہو. سر آپ مختصر اتنا تو بتا دیں کہ اصل میں صوفی ہوتا کون ہے. ساحل بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں یہاں پہ. ضرور ضرور. سر سب سے بڑی اور سب سے کامن اگزامپل جو ہم بچپن سے سنتے آئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب کال آئی سرکار کی کہ اپنا مال پیش کرو, تو اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے. اور جب سرکار مدینہ نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول چھوڑ آئے ہوں. اس سے بڑی تصوف کی اگزامپل آپ کو نہیں ملے گی. دس از دا بیسک ایگزامپل, دا محبت آف اللہ اور اس کے رسول. This is the understanding of this thing is the very basic meaning of tasawwuf is in my understanding, in my books. یہ یہاں سے ایگزامپل لیتے ہیں, اور آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. کوئی صحابی اٹھائیں, آپ کئی ایگزامپلس دے دیں گے کہ ان کا دن اور رات جو ہے وہ تصوف میں کیسے گزرتا ہے. میں وہی بات کروں گا کہ ہم نے کانسیپٹ کو غلط ٹرانسلیٹ کر لیا. پرابلم یہ ہے, ورنہ اتنا پاکیزہ کانسیپٹ ہے کہ شاید ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم اپنے لیے وہ سوچ بھی سکیں. بس تھینک یو. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. آپ ایک دفعہ خالی سوچیں, میں نا ایک دفعہ کتاب, میرے استاد نے کتاب دی تھی مجھے, صحابی بننے کا طریقہ. تو وہ میں نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, اپنا جتنا بھی منقولہ اور غیر منقولہ مال ہے نا وہ اللہ کے نام دے کے آئیں, ورنہ یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. تو وہ جو جملہ ہے بڑا زوراور جملہ ہے کہ وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, کیونکہ کئی دفعہ تو ایسی چیزیں لگیں گی کہ یہ تو بے وقوفانہ باتیں ہیں. اسلام تو آپ کے اوپر اس طرح کے مظالم نہیں ڈھاتا ایز اے مسلم, ایسا لگے گا. دیکھیں ہمیں عدل کا جو حکم ہے نا, وہ عدل کا حکم یاد رکھیے گا. عمر بن العاص جب رحلت فرما رہے تھے, ایکچولی ادھر مت جائیں. میں ایک اور صحابی کا مثال دیتا ہوں.
صحابی ایک I think ساتھ تھے جو فوت ہو رہے تھے, تو نبی علیہ السلام کے تکیے پہ بیٹھے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ ساتھ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, اللہ کے نام لے کے جا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا گھر والوں کے لیے ترکہ کر کے جا, گھر والوں کے لیے اپنا ترکہ جو ہے انہیریٹنس ہے نا رجسٹر کرا کے جاؤ, کوئی کچھ چھوڑ دو, یہ نہ تم گھر والوں کو لاچار نہ چھوڑنا. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. ابو بکر صدیق کو یہ کیوں نہیں کہا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آؤ, سارا کچھ اللہ کے لیے لے آئے ہو؟ ٹھیک ہے, تو صحابہ کی نا کچھ آپس میں نبی علیہ السلام کے سرکلز ہیں, 3 سرکلز, ایک انر موسٹ سرکل, ایک اور سرکل, اور ایک آؤٹر سرکل. جو نبی علیہ السلام جن کو صحابی خود کہتے ہیں نا, وہ انر موسٹ سرکل ہے. اس کی مثال احادیث سے ہی مل جاتی. وہ جو صحابی ہیں نا, ان کی لائف کا کوئی ایک دن بھی آپ اٹھا لیں تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ وہ کسی وجہ سے اللہ نے مختص کیے تھے وہ لوگ جو کہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب آنے کی جو اللہ تعالیٰ نے چوائس کی تھی کہ یہ آئے گا نبی علیہ السلام کے قریب, روز ساتھ بیٹھے گا, روز ٹریول کرے گا ساتھ. تو یہ خاص ان صحابہ کی لائف سٹائلز کو آپ تصوف سمجھیں. بس یہ آسان کیے تاکہ شریعت سے دور نہ ہو جائیں آپ. بس باقی کے صحابہ سے آپ کوئی بھی مثال لے لیں جو آؤٹر سرکل کے صحابی ہیں, ان سے آپ کو تصوف نہیں ملے گا. جو انر موسٹ سرکل ہیں, بس ان کا کوئی بھی دن اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو عام انسانی سطح پہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ والا دن گزارنا. اور یہ کام نمبر نہیں ہے بائی دا وے, یہ نمبر بھی کوئی مطلب 40-50 نام تو مجھے پتا ہے جو انر سرکل کی ہیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوں کہ جنت کے یا کوئی اس کو بینچ مارک بنا کے اللہ تعالیٰ امت سے, نبی علیہ السلام اللہ سے امت سے خطاب کرتے ہوں کہ اگر کوئی ہوتا تو اس طرح کے لیول آتا جیسے سعد بن معاذ کا ہے, ایسا ہوتا تو علی بن ابی طالب جیسا ہوتا, وہ ہوگا تو ابو ذر غفاری ہو جائے گا. مطلب آپ سوچیں نام کو بینچ مارک جب نبی علیہ السلام بناتے ہیں امت کی, تو کوئی مذاق ہے؟ سعد کو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تو نیچے بات کر رہا تھا, اللہ اوپر بات کر رہا تھا. یہ کوئی عام بات ہے کہ آپ سوچیں کہ عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی اسلام کہہ رہے ہیں چپ رہا کر, تو جو بولتا ہے اللہ اوپر سے نازل کر دیتا. یہ آپ کو میں کیسے بتاؤں, آپ اپنے کسی بیٹے کا یا باپ کا یا بھائی کا یا اپنا بھی کوئی خاتون اپنا بھی نام ایک دفعہ قرآن میں پڑھ لے کہ ساحل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی, سوچیں کیا ہوتا ہوگا, کیا ہوگا. تو ایک سعد کو جب سعد بن معاذ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ سعد کو نیچے بات کر رہا تھا, اور یہی بات اللہ اوپر ارشاد فرما رہے تھے ساتویں آسمان. اس سورہ نساء کی جو آیات ہے ولا یخافون لومۃ لائم, جب سعد نے کہا نا یا اللہ مجھے اوبلیویس کر دے, مجھے مبرہ کر دے اس تنقید سے جو اسلام پہ ہونی ہے میری اس بات کے بعد کہ بنو قریظہ کا واقعہ ہو رہا, اس تنقید پہ, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے لیے آیتیں نازل کر, اور وہی جملہ جو کہ ساتھ زبان سے بولا جا رہا ہے وہ نیچے اوپر سے آیت آ رہی. مجھے تو یونیورسٹی کوئی ڈگری دے دے تو میں دنیا کو دکھاتا پھرتا ہوں, یہ اوقات ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیتیں آئی ہوئی ہوں جو میرے کہنے کی بات اللہ نے بولا ہو. آپ سوچ کے مطلب ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا لائف سٹائل گزار رہے تھے. اور بائی دا وے جب وہ آیت آ رہی تھی اور جب یہ جملہ بول رہے تھے تو ان کا یہ کندھا تو ہے نا یہاں تک کٹ چکا ہوا تھا, بازو لٹکا ہوا تھا, ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا بازو, اور آدھے گھنٹے بعد شہید ہو چکے ہیں. یہ خود سوچیں, ہمیں نا ہلکا سا کرونا ہوا تو گھروں سے باہر ہی نکل رہے ہیں ہم, تو وہ لوگ اپنا بازو ہاتھ میں پکڑ کے لٹکا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے بلایا ہوا ہے اور یہاں میں کام کرنے آیا ہوں میں.
تو میں نے آپ سے کہا نا کوئی ایک دن نہیں گزار سکتا, ہم کون ہوتے ہیں باتیں کرنے والے صحابہ کے بارے میں. ویسے وہ واقعہ بھی سنا دیں جو جس واقعے کے لیے ان کو بلایا تھا, تاکہ میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. وہ لمبی بات ہے, بس غزوہ احزاب ختم ہوا بس ان کی اس بات سے. بس غزوہ احزاب پڑھیں, غزوہ احزاب کی آخری واقعہ سعد کا شہید ہو جا رہا ہے. السلام علیکم. میں ایک وہ آپ ڈسکشن ہو رہی تصوف کے اوپر, میں بس 2 بکس ریکمینڈ کرنا چاہوں گا سب کو کہ اگر آئی تھنک وہ بہت انفارمیٹیو ہے فار بگنرز. ایک امام کشیری کا رسالہ, اس کے اندر یہ تقریباً 1000 سال آلموسٹ پرانی کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے سارے تصوف کے جو ڈاکٹرنس کو سمرائز کیا ہے. انہوں نے شو کیا کہ یہ آرتھوڈاکسی کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے. اینڈ ہی آلسو کنڈیم دا ہیرسیز کہ جن لوگوں نے کوئی اگر ڈسٹورشن لے آئے تو اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا. اس کے علاوہ امام غزالی کی احیاء اور کیمیاء سادات, کیونکہ امام غزالی جن سٹیپ سے گزرے تھے, پہلے انہوں نے فلاسفرز کو ریفیوٹ کیا, پھر باطنیہ کو, اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو اہل تصوف ہیں یہ سپرا ریشنل ہے. تو اگر حق کے پاس جانا ہے تو ایکسپیرینس کر کے جانا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا, اپنی نفس اور روح کو مارنا پڑے گا, اور پھر اس مقام تک جو پہنچنا پڑے گا. تو I just wanted to recommend these 2 books. Thank you Yeah, very those much. are the same books جن کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ غزالی کی بس 2 کتابیں پڑھ لیں, اسپیشلی احیاء العلوم, یا کیمیاء بھی پڑھ لیں. مگر احیاء العلوم تو بچوں کے لیے لکھی ایسا لگتا ہے انہوں نے, مطلب لکھی تو انہوں نے اوپر لے جاتے ہیں وہ, مگر اتنی بیسکس بھی کلیئر کر دی انہوں نے اس میں کہ کوئی کسر نہیں رہتی. بہرحال ایک بس اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے بات کر دوں کہ شریعت میں آپ کو بہت گناہگار ملیں گے, مگر صوفیاء میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو کہ شریعت کا سب سے بڑا علمبردار نہ ہو. شریعت میں گناہ کی گنجائش ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرتے ہیں, اللہ نے دی ہوئی. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بس. تو یہ جو تصوف کے اوپر ضربیں لگانے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے اصل میں وہ بس گلی محلے کے معاملات ہی دیکھے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو سنا پڑھا ہے, یا ہیریٹکس کو کے پلے کہ وہ پڑھ گئے ہیں, ان کے what's the word نمبر آزما ہو گئی ہیں غلط بندوں. سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبداللہ بن ابو بکر نے بعد میں اسلام قبول کیا. تو انہوں نے کہا کہ بدر کے غزوے میں اب جی آپ بچ گئے, آپ میری تلوار کے سامنے آئے تھے. میں نے کہا یار باپ ہے کیا کروں. ابو بکر صدیق نے کہا تو بچ گیا, کیونکہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو سب سے پہلے تجھے قتل کر کے اللہ کو خوش کرتا کہ میں نے اللہ کے لیے اپنا بچہ بھی بہا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم ایک دن, میں نے آپ سے کہا نا ہم ہوتے کون ہے صحابی کا لفظ بھی بولنے والے. میں طائف سے جب نا, اور اسی صحابی کی بات ہو رہی ہے, طائف سے جب مسلمان ہو گئے تھے طائف والے بعد میں, تو غزوہ طائف ہو چکا تھا, تب تک نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے. تو طائف سے ایک قبیلہ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا, تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ لوگ نا جب تیر بناتے ہیں, تیر کے پیچھے والے حصے کے اوپر اپنا سگنیچر میں لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے نا اپنے پاس ایک تیر رکھا ہوا, تو انہوں نے تیر نکالے کہ یہ تیر کس کا ہے, آپ کسی مشہور بندے کا ہے آپ میں سے جس کو آپ جانتے ہو. تو اسی قبیلے میں ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یہ میرا تیر ہے, میں چلاتا ہوں. اور ہر بندہ اپنا تیر خود بنا کے چلاتا تھا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ نے یہ تیر چلایا تھا جب ہم نے چڑھائی کی تھی طائف کے اوپر. تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ تیر چلایا. تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئے, اور انہوں نے پھر اس بندے کو بلا کے گلے ملے, کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا وہ, اور گلے مل کے اس سے کہا کہ تیری وجہ سے آج میرا بیٹا جنت میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہا ہے, اور گلے مل کے اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. سوچیں ذرا کہ ہمیں کیا اسلام پہنچا, ان کو کیا اسلام پہنچا تھا. یہ جملہ کہہ دینے میں بڑا آسان ہے. آپ اپنے بیٹے کا شکل سامنے لے کے آئیں, اور پھر دیکھیں کسی بندے نے تیر مارا ہو بیٹے کو, اور وہ آپ کے سامنے آئے, اور آپ اس لیے اس کو معاف کریں کہ آپ نے ایک تو مسلمان ہو گئے, اور اوپر سے میرے بیٹے کو جنت میں پہنچایا آپ نے, اور احسان مند ہو رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں تصوف نہیں ہے اسلام میں. There is no way کہ یہ
This is not an ordinary man's tale. This religion of ours is not an ordinary man's tale. عام بندہ نہیں پہنچ سکتا اس